سر میں ابھی خواجہ آصف صاحب کا دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو بانی پی ٹی آئی کی سیاست سے پاک کرنا ہوگا. سر یہ تو سیدھی دھمکی ہے جو کہ لیما خان بھی کہتی تھی کہ خان صاحب کو مائنس کیا جا رہا ہے. تو سر یہ تو مائنس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. دیکھیے جو سیاست ہے خان صاحب کی وہ بہت سے لوگوں کو بری لگتی ہوگی اور آج بھی لگتی ہے، شاید آگے بھی لگتی رہے گی. لیکن جو میں تو دیکھیں آپ کو نا تاریخ بتاتی ہے بہت سی چیزیں. تو تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ لوگ مائنس اس طرح سے نہیں ہوتے. اوکے. نہ لوگوں کی سیاست ختم ہوتی ہے نہ لوگ مائنس ہوتے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا. اب کیا تاریخ اس دفعہ خود کو دہرائے گی یا کچھ اور کرے گی؟ اونلی ٹائم ول ٹیل. لیکن خان صاحب کی نہ سیاست ختم ہوئی ہے، نہ خان صاحب کی جماعت ختم ہوئی ہے، نہ ان کی سپورٹ بیس ختم ہوئی ہے. تو ہم کیسے کہہ دیں کہ کسی کی سیاست ختم ہو سکتی ہے؟ لیکن سر اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینا کیا یہ ٹھیک ہے جس میں آپ کے کیا پاک کر رہے ہیں، سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف دیتے ہیں. سیاست سے پاک کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ کسی کو ان لٹرل سینس آپ مارنے کی بات کریں. نہیں، سیاست تو دیکھیے وہ خان صاحب کا اقتدار میں نہ ہونا اور جیل میں ہونا بھی ایک طرح کی ان کی سیاست کی نفی ہے بہت سے لوگوں کی کھاتے میں. سو اینی تھنگ کین ہیپن. وہ اگر خان صاحب باؤنس بیک کرتے ہیں تو جو یہ باتیں ہیں یہ ماضی کا حصہ بن جائیں گی. اگر وہ دوبارہ پاور پالیٹکس میں آ جاتے ہیں تو یہ چیزیں irrelevant ہو جائیں گی جو آج کی جا رہی. تو سر آج بھی کیا حکومتی حلقوں کو یہ ڈر ہے خان صاحب کی رہائی کا؟ دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ خان صاحب کی، عمران خان صاحب اس وقت جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، خان صاحب کی پاپولیرٹی ٹھیک ہے، اس میں کمی بیشی مجھے نہیں پتا اس کی کیا سچویشن ہوگی، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ خان صاحب کا جی کوئی بائی الیکشن ہوا ہے تو پی ٹی آئی کی کوئی ضمانت ضبط ہوگی. ایسا تو نہیں ہے. نہ ہمارے سامنے یہ سچویشن ہے کہ خان صاحب کی جی کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہے، پارٹی کے لوگ چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے کچھ لوگ ادھر ادھر ضرور ہوں گے لیکن ان کی جو ایگزسٹنس ہے وہ موجود ہے. خیبر پختونخوا میں حکومت موجود ہے، ایک بہت طاقتور حکومت موجود ہے، پارٹی موجود ہے، ورکر موجود ہے. ٹھیک ہے وہ ورکر تھک بھی گیا ہے، وہ پارٹی کے جو ورکر لیڈرز ہیں ان سے تھوڑا ڈس ایلوژنڈ بھی ہے، تھوڑا سا وہ جسے کہتے ہیں خفا بھی ہوگا کہ جی خان صاحب کو باہر نہیں نکلوا سکے یا جو کچھ بھی ہوا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کی نہ سیاست ختم ہوئی ہے. ہاں جو آج حکومت ہے موجود ہے، ظاہری بات ہے وہ چاہیں گے کہ خان صاحب کی سیاست افیکٹ ہو، خان صاحب جیل میں رہیں، خان صاحب باہر نہ نکلیں اور خان صاحب کا جو مسئلہ ایشو چل رہا ہے ود دی اسٹیبلشمنٹ وہ رہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا اصل میں جو لڑائی ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ کچھ تو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں لیکن وہ خاص طور پہ جو اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے عاصم منیر صاحب کو کہا جاتا ہے کہ خاص طور پہ ان کے ساتھ مسئلہ جوڑا جاتا ہے. تو سر یہ بھی کچھ ایسا ہے؟ دیکھیے خان صاحب کی جو بہرحال اگر دیکھا جائے تو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا نا، آپ کو اس کا سرا دیکھنا ہے. تو خان صاحب نے تو یہ کام جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہی شروع کر دیا تھا نا. آپ اگر یاد کریں تاریخ کو تو خان صاحب نے تو یہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جو تعیناتی تھی اس کو روکنے اور سیبوٹاج کرنے کا کام خان صاحب نے پہلے شروع کر دیا تھا. اوکے. نیچرلی پھر جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سی چیزوں کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. خان صاحب نے تو اپنی بھرپور کوشش کی تھی کہ جنرل عاصم منیر صاحب پاکستان کے آرمی چیف نہ بنے، بٹ ایز دا لک وڈ ہیو اٹ وہ آرمی چیف بن گئے. پھر جو دوسری اٹیمپٹ تھی وہ 9 مئی تھا، اور جو 9 مئی کہنے کو تو لوگوں کے لیے جی وہ اچھا گزر گیا جی 2 سال سے اوپر ہو گئے، لیکن فوج تو اسے نہیں بھولی اور نہ بھولے گی. وہ تو اس کو 9/11 سمجھتے ہیں اپنا. اوکے. اور اس کے اندر جو پرنسپل کمپلینٹ ہے وہ تو اسے پاکستان کا مقدمہ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ 9 مئی کے جو کرنے والے اور کروانے والے وہ کلیئر ریفرنس ہے ٹورڈز عمران خان صاحب اور ان کا جو کلوز سرکل ہے ان کی طرف. یعنی کہ 9 مئی کے کیسز میں خان صاحب کی معافی نہیں ہے. دیکھیے آج تک تو نہیں ہے، آج تک تو نہیں. آپ کو مستقبل میں کیا نظر آتا ہے؟ کیا کبھی اس پہ دیکھیں بات ہوئی ہے؟ آپ حال کو دیکھ کر ہی مستقبل کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، کیئرفل اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. تو کیئرفل اسیسمنٹ تو یہ ہے کہ نہیں کچھ تبدیل نہیں ہوا پچھلے 2.5-3 سالوں. اچھا سر، ہمیشہ پردے کے پیچھے جو بھی چل رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے، تو سر آخری دفعہ خان صاحب کو کوئی ڈیل آفر کی گئی یا خان صاحب کی طرف سے کوئی بات چیت یا آپشن ہوا کہ ہم کوئی ڈیل بنا لیتے ہیں، کچھ ایسا ہوا؟
نہیں دیکھیں میں آپ کو بات ایک تو یہ ہے کہ بحیثیت صحافی ہر صحافی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس تک خبر پہنچے اور وہ خبر تک ایکسیس ہی آپ کو بحیثیت ایک صحافی آپ کو ایج دیتی ہے کسی بھی جگہ پر. یہ جو خان صاحب کی جو ڈیل والا یہ سارا بات ہے، دیکھیے خان صاحب کی ملاقاتیں بہت سے لوگوں سے ہوتی رہی ہیں اور ظاہری بات ہے جب وہ ہوتی تھی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی ہوتی تھی، حکومتی حلقوں سے ہوتی تھی. نہیں وہ جو بھی لوگ ان سے ملتے کو باہر سے اگر آ گیا یا چند لوگوں کی جب بھی ملاقات ہوتی تھی ہوتی رہی ہیں. لیکن ابھی بھی ہو رہی ہیں؟ نہیں میرا نہیں خیال آج کل ہو رہی ہیں، لیکن پہلے تو ہوتی رہی. لیکن ایک بات فیکٹ ہے، خان صاحب کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا بس وہ ہم جسے کہتے ہیں نا لارا لگا دینا، خان صاحب کو لارے بہت ملے. کوئی مطلب کانکریٹ چیز کوئی ایسی نہیں. وہ تو دیکھیں پھر وہ شدید فرسٹریشن میں گنڈا پور صاحب بھی بول ہی پڑے نا. انہوں نے جب ندیم ملک صاحب کے انٹرویو میں کہا وہ تو پھر کلائی کھل گئی. جو باتیں پھیلائی گئی تھیں بہت لوگوں کی جانب سے کہ جی خان صاحب کو کہا گیا کہ ہم آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں اور آپ خاموش رہیں. پہلے اس کی تک کے اوپر بات کر لیں کہ وہ کتنی لاجیکل بات ہے. کیا کوئی بندہ خان صاحب سے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ وہ ان کو کہا جائے آپ بنی گالا آ جائے اور آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ کیا خان صاحب ایسا کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا خان صاحب کو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں؟ اور آپ نوئنگ عمران خان صاحب وہ پاکستان سے باہر جائیں گے تو کم سے کم 10-15 دنیا کے جو بڑے چینلز ہیں وہ ان سے انٹرویو لیں گے اور اس میں وہ ایسی تیسی سب کی پھیریں گے. اس کے بعد خان صاحب روز یوٹیوب پہ بیٹھیں گے اور روز انہیں 5-7 لاکھ 10 لاکھ لوگ انہیں دیکھیں گے. تو کیا کوئی خان صاحب کو باہر بھیجنے کی آفر کرے گا؟ تو یہ دونوں باتیں تک کی بنیاد پر پہلے ختم ہو جاتی ہیں. نمبر 2 یہ جو یہ باتیں کہی گی اس کے اوپر تو گنڈا پور صاحب نے خود کہہ دیا نا کہ یہ میری تجویز تھی. ظاہری بات ہے گنڈا پور صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے تو ہوتے ہیں کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں. تو ان کی یہ تجویز تھی کہ جی کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے خان صاحب کو انہوں نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں کہا کہ جی ان کو باہر لایا جائے، لیکن انہوں نے کہا وہ پوری نہیں ہو سکی. تو میں نے جب ابھی 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا تو میں نے مارچ 2023 میں کہا تھا کہ خان صاحب جو کر گزرے ہیں وہ اس کے لیے ان کو معاف نہیں کہ اس کے نتائج ہوں گے. پھر 9 مئی ہوا تو ایک جو کنسسٹنٹ جو خبر میں کی صورت میں میں بیان کرتا رہا اور آج بھی کر رہا ہوں کہ اس کی معافی نہیں ہے کیونکہ کوئی پوزیشن تبدیل نہیں ہو رہی. خان صاحب کو ایسی کوئی آفر کہ جی آپ باہر آ جائیں، آپ چپ کر جائیں، آپ یہ مان جائیں، آپ وہ مان جائیں، ایسی کوئی چیز نہیں تھی. ان کو صرف خوار کیا گیا ہے، میں یہی کہوں گا، اور لارے دیے گئے ہیں. کانکریٹ بات سرے سے کچھ بھی نہیں ہوئی. اور اگر کوئی ہوئی ہوتی تو اس کے آپ کو نتائج کچھ نظر آتے نا. کوئی چیز نہیں ہوئی. ایون جب ان کی اہلیہ بھی کچھ عرصے کے لیے بیل پہ باہر آئیں ان کی اہلیہ نے بھی کوشش کی. دیکھیں اور جو لوگ گنڈا پور صاحب کو گالیاں دیتے ہیں نا، برا بھلا کہتے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ یہ لوگ ٹھیک ہے ان کی پالیسی سے شاید تھوڑا موٹا کہیں فرق کرتے ہوں، لیکن یہ خان صاحب کے ساتھ یہ لوگ لائل رہے ہیں. خان صاحب کے ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی لائلٹی پروف کی ہے کیونکہ انہوں نے خان صاحب کے لیے ہمیشہ ہر جگہ جا کے بات کی ہے. اب وہ نہ اس کا بن پانا کچھ نہ ہو پانا وہ تو پھر کیا کہتے ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کب لائی جائے گی اور اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے میں یہ تو قائل ہوں اس بات پہ کہ 26ویں آئینی ترمیم میں نظام ریاست کے لیے تشنگی رہ گئی ہے. تو 27ویں ترمیم کے اندر جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ شاید آ سکتی ہیں، لیکن اس کے پرٹیکولرز کیا ہیں اس پہ بھی نا گڈیاں اڑائی جا رہی ہیں. کوئی جی جنرل عاصم منیر صاحب کو وردی میں صدر بنا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو ابھی اس کا جو ایک خاکہ ہے وہ کوئی نہیں ہوا، لیکن ہاں یہ مجھے پکا پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ابھی نہ صحیح بے شک آگے جا کے لیکن ہوگا. سر ہم جیسے شروع میں بھی ذکر کیا تھا، اب ہم اس کا ذکر کر لیتے ہیں جو آج 27 صحافیوں کو FIA کے نوٹس کے اوپر ان کے چینلز بلاک کر دیے گئے، بند کر دیے گئے. سر ایز اے جرنلسٹ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں. تنقید ریاستی پالیسی کے اوپر، حقائق کے اوپر، وہ تو ختم نہیں ہونی چاہیے. اس پر کسی کی زبان بندی بھی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. جو لوگ ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں اور وہ باہر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، دروغ گوئی کرتے ہیں، ایگزیجریشن کرتے ہیں، ان کو قانون یا جو ایون ملک میں کرتے ہیں. دیکھیں صحافت اور کیمپیننگ میں فرق ہے. آپ بحیثیت صحافی آپ کا کیا، آپ نے رپورٹ کرنا ہے، آپ نے خبر دینی ہے، آپ نے اس خبر کے حقائق کے اوپر اپنا